بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ 10ویں پارے کے شروع میں سورۃ الانفال کا کچھ حصہ ہے۔ سورۃ الانفال جس طرح سے اسلامی لشکر کے آداب کو بیان کرتی ہے اور اسی طرح سے فتح اور کامیابی کے اسباب بتاتی ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ پاک کب اور کن وجوہات اور کن اسباب اور خوبیوں کی بنیاد پر اللہ کامیاب کرے گا، 5 صفات شروع میں ذکر ہوئی تھی۔ ساتھ ساتھ سورۃ الانفال میں یہ مضمون بھی بکثرت ہے کہ جو میدان جنگ میں، میدان جہاد میں جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس مال غنیمت کے مصارف کیا ہیں، ان مصارف کو بیان فرمایا۔ اور یہاں ایک اصول اور اسلامی لشکر کے آداب کا، اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب کفر کے ساتھ، کافروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو تمہیں ثابت قدم رہنا چاہیے اور لمحہ بلمحہ تمہیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ اگر اسلامی لشکر میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، امت مسلمہ آپس میں مٹ بھیڑ ہو گئی ان کی، تو فتفشلوا وتذهب ريحكم، اس کا نتیجہ یہ ہوگا تم بزدل بن جاؤ گے اور تمہارا رعب اور دبدبہ جو اللہ نے کافروں کے دلوں میں ڈالا ہوا ہے وہ رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ آج یہی کیفیت ہے امت مسلمہ پوری من حیث الامہ، جگہ جگہ جو پریشانی کا شکار ہے اور پستی کا شکار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان اصولوں کو آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اگر آج یہ اصول آج امت مسلمہ میں زندہ ہو جائیں اللہ کی مدد پھر آئے گی، اس لیے کہ صاف صاف فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد تو جمنے والوں کے ساتھ ہے، استقامت اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ اور صبر کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ میدان جنگ میں آدمی جمے، نہیں، دین پر استقامت اختیار کرنا، مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا، میدان جہاد میں نکلنے کا ایک ادب سمجھایا کہ وہ کافروں کی طرح تم نہ نکلو کہ جب نکلے تھے مکہ والے تو ان کے پاس جناب لونڈیاں، مغنیات، گانے گانے والیاں اور شور اور شرابہ اور ہنگامہ اور ڈول دھماکے، وہ یہ چیزیں تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، نہیں، تمہارا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ہاں جب تمہارا مقابلہ کافر کے سامنے ہو تو پھر تمہیں خوب ڈٹ کے لڑنا چاہیے، استقامت کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ اور یہ سارے حالات کو ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، بھروسہ تمہیں اللہ پر کرنا ہے، اگر کوئی بھی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے تو اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے اور اہل ایمان چند لوگ آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، آپ ان کو قتال و جہاد پر ابھارتے رہیں اور ان کو ترغیب دیتے رہیں اور ان کو ان کے فضائل سناتے رہیں تاکہ امت مسلمہ کے اندر یہ وصف موجود رہے، اور یہ وصف موجود رہے گا تو کافروں کے دلوں کے اندر رعب چھایا رہے گا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ایمانی طاقت کے ساتھ ساتھ تمہیں ظاہری طاقت بھی اختیار کرنی ہے، تمہیں ظاہری بھی اپنے آپ کو منظم کرنا ہے، ظاہری بھی اپنے آپ کو مستعد کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ کسی بھی جگہ پر تمہیں ظاہری اعتبار سے بھی کمزوری نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اسباب کو نہ اختیار کرو، آپ بھرپور اسباب کو اختیار کرو۔ ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں پر رعب پیدا ہو اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا ہو اور دوسرے کافروں کے دلوں میں بھی اللہ کا رعب اور تمہارا رعب تاکہ پیدا ہو، تمہارا رعب اور دبدبہ پیدا ہو۔ پھر فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، ہاں اصول ضابطے سمجھائے، اگر وہ صلح کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو مقصود جنگ کرنا، مقصود
مارنا نہیں ہے. اگر وہ صلح کے لیے آمادگی کرتے ہیں فجرح لہا، تمہیں بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے. وتوکل علی، جزیہ دے کر وہ رہنا چاہتے ہیں، فتوکل علی اللہ، تمہیں بھروسہ اللہ پاک پر کرنا چاہیے، لیکن خیال کرنا کہ صلح کے نتیجے میں تمہارے ساتھ دھوکہ نہ کرے، اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا. براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ سورہ توبہ ہے. اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی ہے، اور جب تسلسل سے آدمی پڑھتا ہوا آتا ہے اور سورہ توبہ شروع کرے انفال کے بعد تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں اگر ایک آدمی یہاں ہی سے تلاوت کا آغاز کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ، پھر اسے براءت بسم اللہ یہاں پر پڑھ لینا چاہیے. تو اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے کفار سے جتنے بھی معاہدے تھے ان تمام کے تمام معاہدوں کو ختم کر دیا گیا، اور خاص طور پر قریش مکہ سے جو معاہدے تھے وہ سب معاہدے ختم ہیں. کہا صرف 4 ماہ کی تمہیں مہلت ہے. اب 4 ماہ کے بعد اس جزیرہ عرب کو کفر سے پاک کیا جائے گا. اب مکہ مکرمہ کو کفر سے پاک کیا جائے گا. اب یہاں آج کے بعد کوئی ننگے ہو کے طواف نہیں کرے گا، اور آج کے بعد یہاں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے ہمارے تمہارے درمیان کے جتنے عہد تھے وہ سب کے سب وہ عہد ختم ہو جائیں گے. جس نے اسلام قبول کرنا ہے وہ تو یہاں مکہ کی سرزمین پر رہے، اور نہیں اسلام قبول کرنا ہے تو نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ پاک تو کافروں کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑے گا، اس لیے کہ اتنا طویل زمانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو سمجھا چکے. پھر بھی فرمایا اگر کسی کافر کو تمہاری بات سمجھ میں نہ آئی ہو، اسلام کی حقانیت واضح نہ ہوئی ہو، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اس کو تم پناہ دو، اپنے پاس ٹھہراؤ، اللہ کا کلام سناؤ، اس کو سننے کا موقع دو، اس کو دین کو سمجھنے کا موقع دو. اگر وہ موقع تم سے لیتا ہے اسے موقع دو. اور پھر اسی طرح سے قتال کے علل اور اسباب کو ذکر فرمایا. کیف وَإِن يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، وہ تو تمہاری رعایت نہیں رکھتے، تمہیں کیا ضرورت ہے ان کی رعایت رکھنے کی. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، نقض عہد انہوں نے کیا ہے. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کے اندر وہ طعن اور تشنیع کرتے ہیں، تمہارے نبی کا استہزاء کرتے ہیں. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، رسول کو مکہ مکرمہ سے انہوں نے نکالا ہے. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے آغاز کیا ہے. أَتَخْشَوْنَهُمْ، تم ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اللہ سے تمہیں ڈرنا چاہیے. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دینا چاہتا ہے. وَيُخْزِهِمْ، اللہ ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ پاک تمہاری ان کے خلاف مدد کرنا چاہتا ہے. اور 13 سال مکہ میں جو تم نے مشقتیں برداشت کی ہیں، اب اللہ پاک تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، ہاں جس کو اللہ پاک چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا. ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، مکہ کے اندر اگر یہ بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں اور بیت اللہ کے متولی ہیں، حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، تو تمہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے. اچھی طرح سے یاد رکھو کہ حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کو تعمیر کرنا، یہ سب بلند کام ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ کام جب اللہ کے ہاں قبول ہیں، بیت اللہ کی متولی ہونا، حاجیوں کو پانی پلانا، تعمیر کرنا، یہ سب کام بلند ہیں، لیکن جب بلند ہیں جب ان کے ساتھ ایمان کی صفت ملے گی. اگر ایمان کی صفت نہیں ہے تو ان کے بلند کام کچھ بھی نہیں ہے. انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو تو وہ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، قصہ حنین کا سنایا کہ دیکھو کسی بھی صورت میں اپنی کثرت پر، اپنے اسباب پر، اپنے مال پر تمہیں مت بھروسہ کرنا چاہیے، ورنہ تمہیں سخت نقصان ہوگا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اہل کتاب سے بھی قتال کا حکم دیا اور سمجھایا اگر ہاں یہ جزیہ دے دیتے ہیں تو اسلام کی ان کو دعوت دو، اور اگر نہیں قبول کرتے تو جزیے پر راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک، وہ بھی نہیں ہے تو پھر تیسری صورت تلوار ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گی. وہ یہ کیوں ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس لیے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہادی بنا کے بھیجا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پاک دین اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرے گا، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے جو رکاوٹیں آئیں گی ان رکاوٹوں کو ہٹانا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، یہ سورہ توبہ کا دوسرا حصہ ہے. پہلا حصہ تو یہ تھا جس میں کچھ اعلانات تھے اور برات کے اظہار تھے.
دوسرا حصہ یہ سارا کا سارا غزوہ تبوک کے احوال پر مشتمل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں طویل سفر تھا غزوہ تبوک کا، اور بڑا غزوہ تھا اور بہت مشقت کا وقت تھا، شدید گرمی تھی۔ اس گرمی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، اور چونکہ یہ رومیوں سے لڑائی تھی اور سفر بھی کافی طویل تھا، گرمی کا زمانہ تھا، تو 30,000 کا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رومیوں کی طرف نکلے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اور خیر غزوہ ہوا بھی نہیں، یعنی جنگ ہوئی بھی نہیں۔ کچھ وقت کے بعد، کچھ دن رہ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم واپس تشریف لے آئے۔ لیکن اس غزوے سے اور اس سفر سے جو امت کو رہبری ملی، رہنمائی ملی، اصول ملے، ضابطے ملے، وہ بڑی اہمیت کے ساتھ قرآن نے یہاں ذکر کیے ہیں کہ ایک مومن اور منافق میں فرق ہوا۔ اور اس غزوے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی، اور اسی طرح سے ایمان والوں کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اللہ پاک نے ان کو اجر سے نوازا، اور کمزوروں کو رخصت دی۔ کمزور اگر نہیں جا سکتے، جن کے پاس جانے کے اسباب نہیں ہیں، انہیں اللہ پاک نے رخصت دی۔ اور اسی طرح سے سفر کے احوال سے عبرت، اور اسی طرح سے مصارف زکوٰۃ، مصارف مال غنیمت، اور منافقوں کی حالات، اور اسی طرح سے ایمان والوں کا تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کو دوستیاں لگانی چاہیے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو نیکی کا حکم دے، گناہوں سے روکیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہ لوگ ہیں تمہارے دلی رازدان ہو سکتے ہیں، ان سے تمہیں محبت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ تمہارا تعلق ہونا چاہیے۔ باقی وہ لوگ جو سراسر اسلام اور دین کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور وہ استہزاء کرتے ہیں، رسول کا استہزاء کرتے ہیں، دین کا استہزاء کرتے ہیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ اس مخالفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگا دیا کرتا ہے۔ تمہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان